شو میں تحریک انصاف میں انتخابی ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا معاملہ تلخ حقائق بے نقاب. ماضی میں عمران خان جو الزام لگاتے رہے اب وہ خود ہی جرم کر رہے ہیں. تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس مزید تلخ حقائق منظر عام پر. السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ایک کے بعد ایک آڈیو لیک اور اس آڈیو لیک کے اندر ایک بار پھر انکشافات کے پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر مبینہ طور پہ بندر باٹ پیسوں کی لین دین خرید و فروخت جاری ہے. یہ تمام ان دعووں کے باوجود ہو رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بار بار عوام کے سامنے کر چکے ہیں. وہ ہر بار یہ کہتے ہیں 2018 میں یہ الزامات سامنے آئے تو کہا گیا کہ اس دفعہ ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطی ہوئی, اگلی بار یہ غلطی نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کمیٹیز بنی اور ان کمیٹیز نے باقاعدہ رپورٹس میں نام دیے جن لوگوں نے افراد ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھے, لیکن اس کے باوجود وہ افراد بھی وہیں رہے اور ٹکٹوں کی خرید و فروخت بھی بدستور جاری رہی. سینٹ کے الیکشنز میں 2021 میں پھر یہ معاملات سامنے آئے جب پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کینڈیڈیٹس پر جو پیسہ لگانے کو تیار تھے ہاتھ ڈالا یا نام ان کو دیا ٹکٹ جو پیسہ دینے کو تیار تھے. اور یہی اب معاملہ پنجاب الیکشنز کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ایک ہی نہیں کئی آڈیو لیکس آ چکی ہیں. اعجاز چودھری صاحب کی پہلے آڈیو لیک آئی, اس آڈیو لیک میں جو ملاقات صرف عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں یا مانگے جا رہے ہیں, کیا کہا گیا؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. میں چودھری حفیظ بول رہا سر, نواب شاہ اسلام آباد تو. جی وہ میں ذکر کیتا سی تاڈے نال رانا شوکت صاحب لئی سانو پی پی 114 دی ٹکٹ چاہیے ہے صوبائی دی. وہ تساں پھر دسیا نہیں مینوں کہ کنا ڈونیشن ہوئے گا, کنا وہ ٹکٹ دی پارٹی دی. جی دیکھو ساڈے ہاں ڈونیشن دی جی جڑی ہے نا ان لمیٹڈ, وہ جس دن آن گے تو آج جی چیئرمین نو کہن میں اتنی ڈونیشن دینا چاہنا اسی انہوں نے ملوا دیں گے. چلو ٹھیک ہے سر. کوئی 10 ملین تو اتنے دی 10 ملین تو اتنے دی ہونی چاہیے جڑی چیئرمین نے ملاقات ہو سکتی. اچھا اچھا 10 تو اتنے 10 1 کروڑ. ہاں ایک تو اتنے. اچھا وہ پارٹی دی ٹکٹ سر کنی پارٹی واسطے. اچھا پارٹی واسطے سر. اور شوکت خان عملی کنا سر؟ دیکھو پھر یہی معاملات پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب سابق چیف آف پاکستان ان کے بیٹے کی آڈیو لیک سامنے آئی جس میں انہوں نے 1.20 کی ایک فگر کا بھی ذکر کیا. یہاں پر بھی بات ٹکٹوں کی ہو رہی تھی اور پھر اس کے کینڈیڈیٹ بھی ان سے گفتگو میں محو گفتگو ہے اس آڈیو لیک کے اندر جو سامنے آئی. اس میں کہا کیا کہا گیا, کیا بات ہوئی, کیا گفتگو ہوئی. لیٹس ہیئر دس آلسو. جی سر السلام علیکم. سر جی سر. ہاں جی آپ کے ایفرٹ سارے رنگ میں آئے ہیں سر. مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر. ہاں جی تو اب بتائیں اب کیا کرنا, کیا ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں, پہلے یہ چھاپ دینا, یہ اس میں لیٹ نہ کریں, ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ہاں اوبیسلی کیا سی بات وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس آ جائیں گے, ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی, بہت زیادہ. اچھا نہیں میں سوچا سی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں. وہ مرضی ہے تیری وہ دیکھ, لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لی بابا کو. بس اوبیسلی آج سیدھا عمران کو آنا ہے بس. ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے. ٹکٹ چھپائیں, تصویر بھیجیں کریں اور پھر وہ کر کے آئیں پھر 70 ہے. ٹھیک ہے اوکے اوکے. اسی آڈیو لیک میں آگے جا کے پیسوں کا تذکرہ بھی ہوا. ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل الزامات کی زد میں ہے یہ کہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ساتھ ساتھ آج آپ کو پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ کیس ہی ختم ہو چکا ہے, یہ اس میں اب نہیں, یہ الیکشن کمیشن ہی میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ ایف آئی اے لاہور نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نمبر 52/2022 مورخہ 5 اکتوبر 2022 کو درج کر چکی ہے. اس کیس میں حامد زمان وغیرہ گرفتار رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے
تفتیش جاری ہے۔ FIA نے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کو طلب کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ PTI کی سیاسی مہم کے مینیجر اسد عمر تھے۔ اسد عمر تحریک انصافی کیمپین کے مینیجر تھے اور غیر ملکی رقوم کے استعمال میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ یہ FIA کا موقف سامنے آیا۔ یہ رقوم بیرون ملک سے انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے اب تک PTI متعدد رہنماؤں کو جو FIA طلب کر چکا ہے۔ FIA کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ PTI کی 2013 الیکشن مہم پر کروڑوں کے اخراجات کیے گئے۔ PTI پر الزام ہے کہ غیر ملکی فنڈز کو حاصل کرنے کے ذرائع کو مخفی رکھا گیا اور کسی بھی فورم پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اس کیس سے متعلق بھی آج تمام تفصیلات اور پاکستان تحریک انصاف میں یہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا کے گھناؤنے کھیل کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر زاور صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے۔ آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں کچھ اہم سوالات۔ پاکستان تحریک انصاف وجہ کیا ہے بار بار اسی الزام کی زد میں آتی ہے؟ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کریں، 2018 کے انتخابات کی بات کریں، 2021 میں سینٹ الیکشنز کی بات کریں یا موجودہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی بات کریں، بار بار وہی الزام کہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور بار بار عمران خان صاحب کا وہی بیان کہ اس دفعہ ٹکٹ کی تقسیم یا ٹکٹ کا جو بھی پروسیجر ہوگا اس کو آج خود میں دیکھوں گا۔ اس کے باوجود یہ ہوتا ہے، پھر تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، حل کچھ نہیں ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، وہی الزام دوبارہ دہرائے جاتے ہیں اور پھر وہی جماعت یہ آ کے کہتی ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، دوسرے کرپٹ ہیں، دوسرے چور ہیں، دوسرے ڈکیت ہیں، یہ بھی سیاست کہتی ہے۔ اکبر زاور صاحب بانی رکن پاکستان تحریک انصاف پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ اکبر زاور صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ سر یہ وجہ کیا ہے کہ بار بار 2013 کے الیکشن سے اور اس سے پہلے بھی آپ کی اگر یاد میں ہو، یہ کیوں الزام دہرائے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ اس دفعہ آڈیو لیکس آئی ہیں، اعجاز چودھری صاحب کی آئی، پھر نجم ثاقب صاحب کی آئی، اس میں واضح طور پر اسے اشارے ملے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہوں گی، ٹکٹ انہی لوگوں کو مل گیا جن کے نام ہیں ان آڈیو لیکس کے اندر۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار تحریک انصاف کو ہی سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا، ان الزامات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف جو کہ انصاف کے نام پہ بنی، احتساب کے نام پہ بنی، آج تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کسی سینئر رہنما یا ممبر یا لیڈر یا منسٹر کے خلاف کبھی کوئی کارروائی کی ہے؟ کبھی جو کرپشن کی نشاندہی ان کے خلاف کبھی کارروائی کی ہے؟ تو اور اس کے اوپر جب اس کو چھپانے کی بلکہ کوشش کی ہے، اس کو درگزر کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے یہ کلچر آگے بڑھتا گیا۔ اور اس کی پہلی مثال تو میں خود ہوں، جب میں نے 2011 میں پارٹی میں تمام کرپشن کی نشاندہی کی تو بجائے اس کے کہ، اور میرا مطالبہ کیا تھا کہ جسٹس وجی کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں اور وہ جو فیصلہ کریں وہ سب کے لیے قبول ہوگا۔ میرے الزامات ثابت ہو گئے، اب تو خیر الیکشن کمیشن میں ثابت ہو گئے پچھلے سال، لیکن اس وقت تو یہ میں چاہتا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ معاملات طے ہو جائیں۔ تو اگر جسٹس وجی صاحب یہ کمیٹی جو بنتی اور وہ فیصلہ کرتے تو سب کے لیے قابل قبول ہوتا، تو راستہ بند ہو جاتا، باقیوں کے لیے ایک مثال بن جاتی۔ تو کرپشن کو باقاعدہ فروغ دیا گیا ہے، کرپٹ لوگوں کو فروغ دیا گیا ہے، مال پریکٹسز کو فروغ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے نام جسٹس وجی کے سامنے دور میں سامنے آئے تھے تو وہ لوگ تو اہم عہدوں پر تحریک انصاف وفاقی حکومت میں بھی رہے، تحریک انصاف میں موجود ہیں، تاحال بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب جانتے بوجھتے بھی انہی لوگوں کو اعتماد بھی کرتے ہیں اور انہی لوگوں سے معاملات طے کرواتے ہیں پارٹی ٹکٹ کے بار بار۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے نا کہ جب جسٹس وجی نے ثبوتوں کے بنیاد پہ جب ایک شخص آتا ہے عمران خان کا دوست، وہ کہتا ہے اس نے سائنڈ ایفیڈیوٹ دیا، اس نے کہا جی کہ میں نے پیسے وصول کیے، میں نے اس کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ یہ پیسے ان لوگوں کو تقسیم کیے، اس نے اس ایفیڈیوٹ میں خود تسلیم کیا۔ تو جب جسٹس وجی نے فیصلہ سنایا تو بجائے اس کے کہ جن کے خلاف یہ ساری نشاندہی ہوئی تھی انہوں نے جسٹس وجی کے خلاف کارروائی کر لی۔ اس سے پہلے میں نے جب یہ نشاندہی کی، اس کے بعد جب الیکشن کمیشن بنا، وہ چاہتا تھا ایک آزادانہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے،
تو خان صاحب درمیان میں آ گئے کہ یہ تو آپ چیئرمین کے اختیارات لے رہے ہیں, آپ کیسے آزادانہ کرا سکتے ہیں. ان سب نے ریزائن کر دیا. تو کہنے کا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ایک مس لیڈنگ ایک متھ بن گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے, یا عمران خان جو ہے اقرا پروری کے خلاف ہے, یا عمران خان جو ہے وہ احتساب چاہتا ہے. یہ باتیں اب طے ہو جانی چاہیے بیسڈ آن فیکٹس جو ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف طریقہ کار مختلف ہے. ایک متھ بنائی ہوئی ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, تم چور ہو, تم چور ہو, تم غلط ہو, تم فلانے ہو, جبکہ وہ تمام عیب جو ہیں وہ شاید باقیوں کے مقابلے میں زیادہ یا کم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اپنے اندر موجود ہیں اور اس کی اصلاح کی کوئی کسی قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے. تو یہی المیہ جس کی وجہ سے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. بھی نہیں ہوگی یہ جو اگر کوئی نام سامنے آئیں گے, اس دفعہ بھی کمیٹی بنتی ہے, کوئی تحقیقات ہوتی ہے, تو دس ول آلسو بی این آئی واش. اس سے زیادہ کی توقعات کوئی نہیں رکھے گا کیا ہوگا. ایبسولوٹ آئی واش, ایبسولوٹ آئی واش. آج مجھ سے لے کے لے لیں, ایک سینٹ کی الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان نے اعلان کیا کہ جی سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ 50 سے 70 کروڑ میں بک رہے ہیں, اور پھر باقاعدہ نشاندہی ہوئی ایک شخص کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا. تو جب میڈیا میں شور مچا تو انہوں نے کہا نہیں, پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہم اس سے لے لیتے ہیں. وہ چلا گیا کسی اور پارٹی میں, اس کی سپورٹ لے لی باپ پارٹی کی, اور پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کر دیا اور ان کو سپورٹ کر دیا, اور اس کے بعد وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو مطلب یہ تو مذاق ہے نا. بیسیکلی جو تھیوری کیا ہے, یو آؤٹ سورسڈ کرپشن. جب آپ کرپشن کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کریں, جتنی مرضی کرپشن کریں, اس کا کوئی حصہ جمع کرا دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آڈیو آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف میٹنگ کے 1 کروڑ روپے اسے اوپر بات کریں, لیکن میٹنگ کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے دینے پڑیں گے. کیا اس پہ کوئی کارروائی کی, کیا اس پہ کوئی فورینزک کی, کیا اس پہ ان لوگوں کے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں کسی قسم کی فیکٹ فائنڈنگ کی گئی کہ بھئی یہ کس بیسس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات کے کچھ بھی نہیں نا. اس کا مطلب ہے ایوری بڈی از ان اٹ, ایوری بڈی نوز اٹ, اینڈ دیر از نو ایکشن. تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں کو, عام پاکستانیوں کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ ایک سوراخ سے مومن ایک سے زیادہ دفعہ نہیں ڈسا جاتا, اور اگر آپ بار بار ڈسنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے ہیں تو ڈسوائیں, اور اس کی وجہ سے حالات جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ وہی ہیں جو آج ہیں. یعنی پاکستان میں آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کے لیے لوگ کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں ٹکٹ میں اور کیمپین میں. یہ اتنا, یا تو ان کے دلوں میں اتنا درد ہے پاکستان کے لیے کہ یہ اپنی جیب سے پیسہ خرچتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے پرفارم نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے, جو 10 کروڑ لگاتا ہے وہ 100 کروڑ کماتا ہے, جو 20 کروڑ لگاتا ہے وہ 200 کروڑ کماتا ہے. یہ تو ایک دھندا ہے. اب اس دھندے کی جب نشاندہی بار بار ہو رہی ہے تو ہمارا نظام کدھر ہے, ہمارا وہ آئین کدھر ہے, ہمارا جو صبح شام ہم آئین سنتے ہیں وہ جو کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے کہ لوگوں کو ایک فری آپشن ملے جو کسی قسم کی انکمبرنس سے آزاد ہو, تاکہ لوگ ایک بہترین کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں کہ وہ ان کی ذمہ داریاں, ملک کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور ملک کی اصلاح اور اکانومی کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے, ہیلتھ کے لیے وغیرہ کے لیے کام کر سکے, جو مخلص شخص ہوتے ہیں. یہ پروسیس الیکشن کا تو یہ ہے. تو جب آپ نے الیکشن کو دھندا بنا دیا, کاروبار بنا دیا, تو آپ 10 الیکشن کرا لیں. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کریں گے, آپ یہ جو الیکشن کا واویلا ہے یہ صرف ایک دھندا ہے کہ الیکشن کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی آ گئی ہے, وہ ہے ایک کنسپریسی جو پاکستان کے خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پچھلا ایجنڈا تھا جو ابھی تک انفنشڈ ہے اس کو پورا کیا جائے, لیکن اس میں ایک ٹائم فریم آ گیا ہے. ٹائم فریم ہے سپٹمبر میں کچھ ایسی چینجز آئیں گی جس کی وجہ سے وہ شاید ایجنڈا ان کو حاصل نہ ہو سکے, اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں. کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت بس جلدی سے الیکشن ہو, ان کے سہولت کار ان کو الیکشن جتا کے دیں, اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آ کے وہ انفنشڈ ایجنڈا جو کنسپریسی کا ہے وہ اس کو پورا کریں. اب ہم نے بحث سہولت کار کے آپ نے لفظ کیا اکبر عباس صاحب, تو یہ جو اب تو آڈیو لیکس آئی ہیں نجم ثاقب صاحب کی, تو یہ تو سہولت کار بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں. یہ 1-20 والی جو فگر آئی ہے سامنے, تو یہ سہولت کار باقاعدہ پیسے مانگ رہے ہیں, کنسلٹنسی ہو رہی ہے, اور یہ سہولت کا ٹکٹ بھی بیچ رہے ہیں. یہ تو معاملہ, اس کا مطلب سہولت کاری صرف عمران خان صاحب کی حکومت یا وہ پرزے جو حکومت میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا حکومت میں آنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں نہیں, بلکہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں سہولت کار اور پیسہ بھی بناتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جس کو جہاں دیکھیں نا, ایک طرف میں اسی لیے تو ورکرز کو ہمیشہ سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ
ایک سوراخ سے کتنی دفعہ ڈسے جائیں گے؟ آپ ہیں جو محنت کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ووٹ بینک بناتے ہیں، یہ لوگ اس ووٹ بینک کو کیش کرا لیتے ہیں اور پھر اقتدار میں آ کے مزید کیش کراتے ہیں. یہ ایک دھندا ہے، اس کا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے سلوگنز ہیں ہالو قسم کے. ہمارے سامنے تمام حقائق تو آ چکے ہیں، قوم کے سامنے تمام حقائق آ چکے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک انہوں نے وہ ایک نوائز وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. جب میدان میں جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ ان کی ایکچوئل سپورٹ کس لیول پہ. لیکن آپ نے فنڈامنٹل ریفارمز پہلے کرنے ہیں. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو نرسریز آف لیڈرشپ بنانی ہے تاکہ وہاں سے ایسی قیادت ابھرے جو اس ملک کے کام آ سکے. لیکن اصلاح سے پہلے یہ لوگ کیا کام ملک کے لیے ابو عباس صاحب یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مینوپولیٹڈ مشہوری ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے زمان پارک میں لوگ اور اس وقت ڈیوٹیاں دے رہے ہیں 24 گھنٹے کے، رات کی اس کی ڈیوٹی، دن کی اس کی ڈیوٹی. وجہ کیا ہے؟ جو ملنے کے لیے 10 ملین روپے دینے کو تیار ہے اور اس کے بعد ٹکٹ کے لیے الگ پیسے دینے کو تیار ہے. وجہ کیا ہے کہ 20 دینے کو تیار ہے. تو ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ چاہیں تو یہ 20 کسی اور پارٹی کو دیں، وہاں سے ٹکٹ لے لیں. وہاں بھی ان کو وہ نہیں کہ وہاں کوئی نرسری نہیں بنی، وہاں بھی ٹکٹ بکتے ہوں گے. تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان پر اتنا اعتماد ہے جو پیسے نکال رہے ہیں؟ اس کا مطلب انہیں لگتا ہے نا کہ ان کو دیں گے پیسے تو ہمیں ٹکٹ ملے گا، طاقت ملے گی، طاقت کا جو نشہ ہے وہ پورا ہو سکے گا ان کے ذریعے، کیونکہ ہی از پاپولر. بابر صاحب دیکھیے، جب اپریل 9 اور 10 کو جب ان کی حکومت گئی لاسٹ ایئر، تو ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. ان کے جو ممبر نیشنل اسمبلیز اور ایم پی ایس تھے وہ اپنے حلقوں میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنی ریزنٹمنٹ تھی، ایک مہنگائی کا سیلاب تھا. اب اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی اس میں جو مہنگائی کو قابو نہیں کیا، نہ کر سکے، یا حالات کی وجہ تھی. مہنگائی کا اور سیلاب پہ سیلاب آتا رہا. اکانومی آپ کی ٹیل سپن میں تھی. تمام انٹرنیشنل جو میگزینز ہیں، ٹائم میگزین ہو گیا، فائنینشیل ٹائمز ہو گیا، جتنے بھی ٹاپ کے میگزینز ہیں اور نیوز پیپرز ہیں جو کریڈیبل ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہی کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت تھی. کرپشن پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں بڑھی جتنی عمران خان کے دور میں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے 140 کے لیول پہ چلی گئی 116 سے. گورننس جو تھی وہ کولیپس کر گئی. کوئی پالیسی نہیں تھی، کوئی ٹیم ورک نہیں تھا، کسی قسم کا فوکس نہیں تھا. تو اس کا نتیجہ آیا کہ یہ پاپولیرٹی بالکل گر گئی. اور لیکن اس کے بعد لوگوں کی یہ توقع تھی کہ شاید اب مہنگائی کنٹرول میں آئے گی اور یہ حالات، لیکن وہ جو اکانومی اتنی ٹیل سپن میں ہے، اور اس گورنمنٹ کی پولیٹیکل جو شارٹ کمنگز تھیں کہ پولیٹیکلی اینڈ کمیونیکیشن میں انہوں نے میچ نہیں کیا. آپ نے اس نے ایک فالس اور فیک نیریٹو کو، جس کو اس نے خود ڈسون کیا، وہ جو خط لہرایا تھا اور وہ جو سارا سائفر کا ڈرامہ کیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی پاپولیرٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود جتنے بھی انہوں نے لانگ مارچ کیے ہیں، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس کے بعد جو لانگ مارچ چل رہا تھا، ابھی جو کل انہوں نے کیا ہے، اگر اتنی پاپولیرٹی ہے تو چند ہزار لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جو ٹکٹ کے لیے ابھی بھی کھڑے ہیں، باہر لائن میں کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک امیج اور ایک متھ بنا دی گئی ہے جو ریالٹی سے بہت دور ہے. تو وہ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ تو انویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم ابھی آج 5 کروڑ پہ بھی ہمیں ملتے ہیں، اگر فرض ہم الیکٹ ہو گئے اور اقتدار میں آ گئے، ہم 50 کروڑ اور 500 کروڑ بنائیں گے. سو اٹس این انویسٹمنٹ. یہ بیسیکلی سٹا ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایز اے نیشن ہمیں فیصلے کرنے ہیں. ہم نے پاکستان کی اکانومی کو پہلے سٹیبلائز کرنا ہے. ہم نے پولیٹیکل ریفارمز کرنے ہیں. ہم نے سیاسی جماعتوں کو نرسریز بنانی ہے. ہم نے پاکستان میں کمپٹنس لے کے آنی ہے. ٹاپ لیول اکانومسٹ جو پاکستانی ہیں ان کو باہر سے لانا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 سے 5 سال چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں بھی مثال دے چکا ہوں. چائنا میں 1989 میں 55 دھرنے ہو رہے تھے. تیانمن اسکوائر میں جو دھرنا تھا وہ 2 مہینے سے چلا. اور وہ پوری چین جو تھی وہ یہی سارا ادھر چل پڑا تھا چکر، اور پورا یہ آوازیں آ رہی تھی کہ جی ادھر یہ کرو، ادھر وہ کرو، ادھر فلانا کرو. ڈینگ سیاؤپینگ واز دی اونلی پرسن بیک بائی دی آرمی آف دا ٹائم. انہوں نے اکٹھے ہو کے چین کو، ہم نے کہا ہم نے چین کو بچانا ہے، ورنہ تو چین انتشار کا مکمل شکار ہو جاتا. آج پتہ نہیں چین کے کتنے حصے ہوتے. انہوں نے اس سارے معاملے کو ختم کیا اور چین کو ایک ڈائریکشن دی. چین میں کمپٹنس لے کے آئے، سسٹم میں کمپٹنس لے کے آئے. اب جو چائنا ہے وہاں ڈیموکریسی تو نہیں ہے. سو ہاؤ کم اٹ از این ایمرجنگ سپر پاور. یہاں سے پاکستانی جب دبئی جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جمہوریت ہے. میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جمہوریت نافذ کرو جس طرح برطانیہ میں ہے.
جہاں پہ ایک انڈین نژاد جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، پاکستانی نژاد جو ہے وہ 2 دفعہ لندن کا میئر بن سکتا ہے، پاکستانی نژاد اسکاٹ لینڈ کا صدر بن سکتا ہے. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ قانون ہوتا ہے. کیا پاکستان میں قانون اور انصاف ہے؟ اگر قانون اور انصاف ہوتا تو پاکستان میں یہ انتشار تو نہ ہوتا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ معاشی ترقی ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہوتی ہے. کیا پاکستان میں مہنگائی کنٹرول میں ہے؟ کیا لوگوں کے آج روزگار کے مواقع ہیں؟ کیا پاکستان کی اکانومی ٹوٹلی ڈمپس میں نہیں چلی گئی؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یا تو آئین کو پوری طرح سے نافذ کرو، یا پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پہلے پورا کرو، اس کے بعد الیکشن کراؤ. اور آپ کو 3 سے 5 سال لگیں گے اس ریفارم پروسیس میں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ اسی انتشار کی سیاست کی بھیڑ چڑھتے رہے، کیونکہ عمران خان نے تو الیکشن کے رزلٹ نہیں مان رہے، وہ تو آل اور نتھنگ کی پالیسی ہے اس کی. سب کچھ مجھے دے دو، پورا ملک کا مجھے اختیار دے دو، میں اس کا ایک انڈکلیئرڈ مونارک بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، میں جو مرضی کروں اس ملک کے ساتھ. جس طرح کہ اس نے کیا، اس نے احتساب کا آرڈیننس چینج کیا کہ کابینہ از ابو اکاؤنٹیبلٹی. اس نے بہت کچھ کیا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم آئین کو بچانے نکلے، ان پہ تو سند ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی جب انہوں نے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے وہ جو نو کانفیڈنس موشن کو ختم کروایا اور الوی صاحب نے ودن منٹس سائن بھی کر دیے. وہ کہتے ہیں نا ڈیو کنسلٹیشن اور اپلائنگ آف مائی مائنڈ اینڈ دیئر مائنڈ. وہ کہاں اپلائی مائنڈ کیا؟ 1 منٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے قرارداد رد کی، دوسرے منٹ میں عمران نے کہا ہم اسمبلی ڈیزالو کریں، تیسرے منٹ میں جناب انہوں نے سائن کر دیا. صاحب اس کے بعد سے تو آپ دیکھیں نا ہر بل کو وہ روک دیتے ہیں الوی صاحب. اور جو عمران خان صاحب کے دور میں آرڈیننسز کا ریکارڈ بنا رہے تھے، اب وہ ہی از اپلائنگ ہز مائنڈ ناؤ. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بابر صاحب سے. فورن فنڈنگ کیس پر بھی یہ بھی جو تحریک انصاف کی طرف سے تاثر ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے، یہ کیس میں جان نہیں ہے. اب یہ حقیقت کیا ہے، کیس کہاں کھڑا ہے، اس بریک کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو. میں سب ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. فورن فنڈنگ کیس ایک ایسا کیس ہے جس کی تہ بہت زیادہ ہے. اگر اس میں تحقیقات ہوں آگے تو بہت کچھ نکل کے بہت کچھ سامنے آئے گا، مزید آئے گا. اس رپورٹ کے علاوہ بہت کچھ آ سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایک نہیں سینکڑوں بیانات پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے، ان کی لیڈرز کے دکھا سکتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیس مینوپولیٹڈ ہے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا کچھ دن پہلے، لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا. جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس پہ کھڑا ہوں. اسی کمرے سے کانفرنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے، ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میرے کوئی ذہن میں اس میں ابہام ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے، جس کی بھی ہم مزید بات کریں گے، یہ الیکشن کی تاریخ والا، کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے، وہ ایک سیاسی فریق ہے، وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا. اس لیے میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں. ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا، جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں. اکبر زبا صاحب، کیا جو آپ کو رکاوٹیں تھیں فورن فنڈنگ کیس میں 2011 سے جب سے آپ نے انیشیٹ کیا تھا یہ کیس، وہ رکاوٹیں ابھی بھی برقرار ہیں؟ جو سہولت کار ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف اس خود ایک تاثر دے رہی ہے کہ کیس میں کچھ نہیں رکھا ہوا یا کیس ختم ہو چکا ہے؟ کیا اصلیت کیا ہے اس کی عمر صاحب پلیز؟ ایسے پروفیشنلی ایسے بولتے ہیں، یعنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں. مثلا یہ تو آپ نے ان کا بیان دیا نا، مطلب یہ اب جج بن گئے ہیں. اب الیکشن کمیشن میں 4 ممبران ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ تو انہوں نے خود ان کو نامنیٹ کیا تھا. تو یعنی جس منصف کو انہوں نے خود نامنیٹ کیا، آج اس کے بارے میں ان کے اس قسم کے کلمات ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جیسے کہ وہ انہوں نے ان کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں. یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک فیشسٹ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کا ورڈ جو ہے وہ قانون ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو. یہ باٹم لائن ہے. ورنہ الیکشن کمیشن نے ان کو 8 سال موقع دیا، 200 پیشیاں ہوئیں، 50 تو ان کی درخواستیں تھیں، 13 انہوں نے ریٹ پٹیشنز کی، سنگل بینچ ہائی کورٹ، ڈبل بینچ ہائی کورٹ، ایون سپریم کورٹ.
کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ملا, ہر جگہ ہم نے کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد جب فیکٹس آئے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی شکل میں جنوری 2022 میں, تو اس کے بعد بھی ان کو اگست تک ان کو ہیئرنگ کا موقع دیا. اگست تک ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنے جو بھی اور ثبوت ہیں وہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں. اس کے بعد ایک 70 پیج کا فیصلہ آ گیا 2 اگست کو. اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے لارجر بینچ آف ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی. یعنی انہوں نے فارن فنڈنگ خلاف فیصلے کے خلاف جو 2 اگست کو آیا تھا, لارجر بینچ میں اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں. 3 ججز بشمول چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے ان کی اپیل ڈسمس کر دی 2 فروری اس سال. اب وہ شو کاز کا پروسیس چل رہا ہے جس میں سزا کا تعین ہوگا, اس میں یہ مزید ڈیلے کر رہے ہیں, 1 مہینے کی پیشیاں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے تو صبر ہے میرے, میں تو 8 سال برداشت کیا, 1 سال اور کر لوں گا. اور انشاءاللہ اس کا وہ فیصلہ, کیونکہ الیکشن کمشنر یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ ایز آف لاسٹ ہیئرنگ کہ ہم نے اپنا حتمی فیصلہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, کیونکہ قانون کہتا ہے ونس دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈز پھر شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے. کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں, آپ لائیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس, آپ کچھ ثبوت دیجئے کہ جی ہمارا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کوئی خامی رہ گئی ہے ان ٹرمز آف جو فنڈز کا تعلق تھا. وہ ابھی تک یہ جواب تک نہیں دے چکے, یہ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے. تو اس قسم کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں. عمران خان کہتا ہے کیس ہی ختم ہو گیا, اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں جب گورنمنٹ نے FIA کے ذریعے اور انویسٹیگیشن شروع کی تو ان پہ مقدمات در مقدمات بن گئے. ان کا ہائی کورٹ میں صرف ایک ہی پلی تھا آخر میں کہ کسی طرح یہ نکال دیں, یہ چیز نکال دیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آرڈر جو ہے اگست 2 کا یہ نہ ریفر کیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے مزید انویسٹیگیشنز آرڈر کیے اور کیسز بنے ہیں. کیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, آف شور کمپنیوں نے کی ہے. وہ ان کی بینکنگ, ان کے اکاؤنٹس کے اندر نشاندہی ہو گئی ہے. اب اس کو تو آپ چینج کر نہیں سکتے. تو وہ فیکٹس اتنے انکانٹروورٹیبل ہیں. اب یہ صرف لوگوں کے پرسیپشن کو شیک کرنے کے لیے, پرسیپشن کو تو یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے, چلے یہ جو بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے سوشل میڈیا کی, وہ فیک طریقے سے مینوپولیٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. کیا سسٹم ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے, عمران خان نے ہر طرح کا بیان دے دیا, ہر ادارے کے خلاف بیان دے دیا, تضحیق کر دی ہر ادارے کی, افراد کے نام لے لے کے الزامات گھنونے لگا دیے. اس کے باوجود ان پہ FIR بھی سینکڑوں ہوئیں, اور اس کے باوجود کہ وارنٹس ہوئے, عدالتی احکامات ہوئے, منٹ تک کو وہ گرفتار نہیں ہو سکے. پوری فورس لگ گئی. بھارتی ٹیلی ویژن نے مذاق اڑتا رہا ہمارا کہ وہاں پہ وہ کہتے رہے ہماری تمام فورسز لگی ہیں اور گرفتار نہیں کر سکی. عمران خان نے مذاق اڑا دیا قوم کا, ریاست کا. تو سر یہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سپورٹ ہے ابھی بھی نہیں ہے سسٹم میں, جو یہ نہیں ہو پاتے گرفتار, یا ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو سکا خاطر خواہ, یا پھر یہ کہ یہ اتنے زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہو چکی ہے؟ کوئی ایک بات تو ہے, کیا وجہ ہے بابر صاحب؟ نہیں, پاپولیرٹی کا کوئی, پاپولیرٹی تو آ جائے گی جب الیکشن ہوں گے, آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو انہوں نے میتھ بنائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے قریب بھی نہیں ہوگی ان کی پاپولیرٹی ان ٹرمز آف ووٹس, کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. اور یہ جو کراتے رہتے ہیں نا, یہ جو سرویز وغیرہ جو سروے کراتے ہیں, ذرا پوچھیں کہ اس سروے کرانے والی کمپنی کا اونر کون ہے, اس کو PTI نے کتنے فنڈز دیے ہیں پچھلے 4 سالوں میں جب وہ اقتدار میں تھے. یہ تمام میں نے نیشنل سرویز کیے ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ. مجھے پتہ ہے کہ سروے کیسے کرائے جاتے ہیں, اور ریپرزینٹیو سیمپلنگ کیا ہوتی ہے, اور کس طرح اس کو چیکس کیا, اور کس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. سرویز کو مینیپولیٹ کرنا آج کل تو انٹرنیشنلی بہت بڑے بڑے سرویز ہے کہ ہلری کلنٹن تو الیکشن جیت چکی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. سو یہ جو سرویز ہوتے ہیں یہ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اس کو آپ نہ, ریالٹی کچھ اور ہے, جو ریالٹی آئے گی وہ عمران نہیں مانے گا. یہ بھی آج مجھ سے لکھ کے لے لیں. اب جہاں تک رہا ان کی جو سہولت کاروں کا, اب سہولت کاروں کے بات رہے گی. دیکھیں یہ کینسر جو ہے نا, یہ کینسر جو ہے یہ باقاعدہ ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ میں پھیلایا گیا, ڈویژنز کریٹ کی گئی. تو اب ہر آرگن کی ایک قسم کی وہ آپ یہ سمجھیے کہ کیمو تھراپی جو ہے کچھ میں جاری ہے, کچھ میں کرنا باقی ہے. لیکن جہاں تک رسپانسبلٹی ٹو انفورس دا لا وہ گورنمنٹ کی ہے, فیلئر گورنمنٹ کا ہے. فیلئر گورنمنٹ کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا, فیلئر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک قانون نہیں نافذ کیا. جب عمران خان جلوس لے کے آتا ہے اور جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ آور ہوتا ہے, گیٹ توڑتا ہے, اگر ایک ایسی حکومت ہوتی جس کا یہ ہوتا کہ ہم نے یہ لا قانونیت اب برداشت نہیں کرنی, وہ اسی گیٹ کو تالا لگاتے, اس کو سراؤنڈ کرتے, اور جتنے لوگ اندر ہیں ان کو اریسٹ کرتے, انکلوڈنگ عمران خان.
because you cannot raid a judicial complex. آپ ججز کے چیمبرز میں گھس جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. This is intimidation. یہ تو آپ دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ تو فیشزم. اور مسلونی کیا کرتا تھا, اور جنرل فرینکو کیا کرتا تھا, اور ہٹلر نے کیا کیا تھا جب پاور میں آیا, اور اس کے بعد جب اس نے ڈسینٹ کو دبایا, یہی طریقہ کار تھے. انصاف کو دبایا, انصاف. تو ایک تو آپ نے اداروں کو کلینز کرنا ہے, ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, اور ان کی کیمو تھراپی کرنی ہے, اور دوسرا آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی لیے تو عمران خان کہتا ہے کہ کسی طرح سپٹمبر سے پہلے الیکشن ہو جائے, کیونکہ وہ جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اس کو یہ امید ہے کہ سسٹم کے اندر ہی ہیز انف سپورٹ کہ یہ وہاں سے الیکشنز کو مینیپولیٹ کر کے دوبارہ پار میں آئے گا. جب دوبارہ پار میں آئے گا پھر وہ جو مرضی ہے کرے گا, اور پاکستان چاہے پھر سول وار میں جاتا ہے. That's the whole theory. بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا موقف دیا اس حوالے سے فورن فنڈنگ کیس اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک میں ٹک ٹاک کی خرید و فروخت پر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس پہ اکبر زبر صاحب سے گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.